بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت اللہ کیوں وہ جگہ بنی جہاں سجدہ سب سے افضل ہے؟ کیوں یہی جگہ ہر نبی نے طواف کیا؟ کیوں یہاں دل ٹوٹتے ہیں اور جڑتے بھی یہیں پر ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ زمین پر وہ واحد مقام ہے جہاں آسمانوں کا مرکز جڑا ہوا ہے، جہاں سے رب کے دروازے سب سے زیادہ قریب ہیں اور جہاں آسمان سے نور اترتا ہے۔ یہ ایک روحانی گیٹ وے ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ خانہ کعبہ محض ایک عمارت نہیں ہے، یہ دلوں کا مرکز ہے، یہ زمین پر جنت کا عکس ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آسمان تک کا در کھلتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آسمان پر اللہ کے نبیوں سے ملاقات کرتے گئے۔ جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک جلال و جمال سے بھرپور ہستی آپ کا انتظار کر رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جن کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 125۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں 7ویں آسمان پر گیا اور وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو آسمان کے سب سے عظیم مقام بیت المعمور پر موجود تھی۔ جیسے زمین پر بیت اللہ ان کا گھر تھا، ویسے ہی آسمان پر بیت المعمور ان کا مقام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور پر ٹیک لگائے دیکھا، جہاں زمین پر ایک خانہ کعبہ ہے اور 7ویں آسمان پر ایک اور گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اللہ پاک سورۃ الطور میں اس کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں والبیت المعمور، قسم ہے اس آباد گھر کی۔ جب اللہ قسم کھاتا ہے تو وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی۔ اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے، ان سے کہنا کہ جنت کی زمین پاک ہے، اس کی مٹی خوشبودار ہے اور وہ خالی میدان ہے، اسے تمہارے اذکار، تسبیحات، تحلیل اور سجدے آباد کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں وہ پیغام دیا جو جنت کے مکین دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت المعمور پر ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ اور بیت المعمور دو محض عمارتیں نہیں ہیں، بلکہ دو جہانوں کے بیچ ایک پل ہے۔ ہم جب خانہ کعبہ میں جھکتے ہیں تو وہ جھکنا صرف زمین تک محدود نہیں رہتا، وہ جھکنا عرش الہی تک جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیت المعمور آسمان پر وہ مقام ہے جو بالکل خانہ کعبہ کے اوپر واقع ہے۔ جیسے زمین پر طواف ہوتا ہے ویسے ہی آسمان پر فرشتے طواف کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ اور بیت المعمور دونوں ایک ہی مرکز کی مختلف منزلیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بیت المعمور کو دیکھا جسے ہر روز 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں اور وہ ایک بار آ کر دوبارہ نہیں آتے۔ ہم سب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور ہم زمین کے ذروں میں قید نہیں رہتے، ہم اس وقت عرش کی طرف سفر کرتے ہیں، ہمارا ہر سجدہ بیت المعمور کے دروازے پر دستک ہوتا ہے اور رب کہتا ہے کہ میرا بندہ آ گیا ہے، میں اسے مایوس نہیں لوٹاؤں گا۔ اپنے سجدے کو زندہ کریں، کیونکہ جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے لیکن آپ کا دل بیت المعمور کے در پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔